محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. Good. شکریہ. حضرات مومنین، آج 7ویں محرم کی شب ہے، 6 محرم ہے، اور آج ہم اون محمد کا غم منا رہے ہیں. آج ہم اس شہزادی پہ سلام پیش کر رہے ہیں جس نے کہا تھا، تصدق کیے میں نے اون محمد، تصدق کیے میں نے اون محمد، میرے بھائی کو اب تو خالق بچا لے. شہزادی اپنے بچوں کی قربانی پیش کر رہی ہیں اور ہم انہیں سلام پیش کر رہے ہیں. 3-4 اشعار ہیں. باد حسین ظلموں ستم کے مقام سے باد حسین ظلموں ستم کے مقام سے حضور اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے، اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے. حضور زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے 2 چراغ، زینب نے وقت عصر ہی گل کر کے 2 چراغ، سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے، سارے اجالے چھین لیے ملک شام سے. شعر پر خاص توجہ. اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زین العابدین کی شکل میں. اسلام تیرا سورہ کوثر بھی زد میں تھا، زینب نکال آئی ہے جلتے خیام سے، زینب نکال آئی ہے جلتے خیام سے. پینے کو پی رہے ہیں مگر کربلا کے بعد، پینے کو پی رہے ہیں مگر کربلا کے بعد. نفرت سی ہو گئی مجھے پانی کے نام سے، اسلام سرخرو ہوا زینب کے نام سے. صلوات. حضرات، جیسا کہ عرض کیا پہلے، شہزادی اپنے دونوں شہزادوں کی قربانی پیش کر رہی ہے اور دعا کر رہی بارگاہ رب العزت میں کہ ان کے صدقے میں میرے بھائی کو یا رب بچا دے. فاتحہ.
امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زید، امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے، سینے سے دل و جان کو جدا کرتی ہے زید، ارے چھٹتے ہیں پسر یاد خدا کرتی ہے زید، جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے، جو صبر کا حق ہے وہ ادا کرتی ہے، ارے گھوڑوں پہ جو وہ دونوں پرارمان چڑھے، کہتے ہیں کہ بیٹے میرے فرمان چڑھ، کہتی ہے کہ بیٹے میرے فرمان، ارے شہ کہتے تھے ہم شیر یہ کیا کرتی ہو دے، اکبر کو میرے بھیجو انہیں رن میں نہ بھیج، ارے وہ کہتی ہے صدقے گئی تم اس میں نہ بو، زینب نے اسی دن کے لیے پالا تھا، زینب نے اسی دن کے لیے، ارے تم تو انہیں رن میں نہیں بھجواتے ہو بھائی، پھر کس لیے ہم شیر سے شرماتے ہو بھائی، پھر کس لیے ہم شیر سے شرماتے ہو، بھجوانے کا اکبر کے نہ تم نام لو بھائی، اکبر کی بلا ان کو لگے وہ رہے، ارے اول تو وہ ہم شکل نبی حسن میں یا، اور دوسرے زینب کو ہے شیر کی تمنا، اور دوسرے زینب کو ہے شیر کی، ارے آسان مجھے بیٹوں کا، آسان مجھے بیٹوں کا داغ شہدی، ان میں کوئی 18 برس کا تو نہیں، ان میں کوئی 18 برس کا تو نہیں، یہ کہتی تھی کہ کچھ نیام زینب کے جو پھر اپنے جگر گوشوں کو خیمے میں بلایا، ارے آئے جو پسر بیچ میں اکبر کو بٹھا، اور ان کے اردن کے کئی بار پھرا، اور آن کو گید ان کے کئی بار پھر، ارے باقی جو محمد تھا یہ رتبہ دیا گہوارے اصغر پہ تصدق کیا، گہوارے اصغر پہ تصدق کیا، یہ اکبر و اصغر کے عوض مرنے ہیں جا، ہے وہم کی صدقے کو نہیں ہاتھ لگا، ہاں صدقے گئی بن کے یہ دولہا گرا، تم شوق سے بیٹوں کو میرے خیمے میں لا، تم شوق سے بیٹوں کو میرے
خیمے میں لا، ارے مر جائیں تو مقتل ہی میں چھوڑائیو بھا، لاشوں کو میرے گھر میں نہ تم لائیو بھا، لاشے کو نہ گھر میں نہ تم لائیو بھا، زینب نے درے خیمہ سے یوں ان کو جو دے، پایا نہ کہیں بیٹوں کو گھبرائی وہ دکھی، فضا سے کہا بیٹے میرے قید ہوئے، وہ بولی کہ کچھ سنیے کہ کیا کہتے ہیں وہ بولی کہ کچھ سنیے کہ کیا کہتے ہیں لشکر کی صفیں چیر کے 2 روز کے پیاس، دریا پہ گئے ساقی کوثر کے، دریا پہ گئے ساقی کوثر کے، فضا ہوئی خیمہ سے رواں جانب میں، کیا دیکھتی ہے نہر پہ ہے فوج فرار، زینب کے جگر گوشوں پہ ہے تیروں کا بار، ناگا ہوا شور کی مشکل ہوئی یار، ارے لو جانو دلو دفتر زہرا گئے ماں، 2 روز کے پیاسے لبے دریا گئے ماں، 2 روز کے پیاسے لبے دریا گئے، لاشوں کو اٹھانے کو چلے سید بھی، عباس اور اکبر بھی ہوئے شاہ کے، رو کر کہا زینب نے نہ لائے انہیں یاش، میری تو نہ مرضی تھی گئے نہر پہ کیوں، میری تو نہ مرضی تھی گئے نہر پہ کیوں، گر پی لیا بھی ناب کے پانی تو غذا، منہ کے نہ دیکھوں گی ارادہ یہی، منہ کے نہ دیکھوں گی آخری بندی دہمت ہے، ارے رن میں جو گئے شاہ تڑپتا انہیں پا، ایک لاش کو خود کو اکبر نے اٹھا، ارے جب دونوں کولا کر صفے ماتم پہ لٹا، زینب کو بلا کر شہدی نے یہ سنا، زینب کو بلا کر شہدی نے یہ سنا، ارے تھا عشق انہیں فاطمہ زہرا کے خلاف، پیاسے گئے پیاسے پھرے دریا کی طرف، پیاسے گئے پیاسے پھرے دریا کی طرف، امت پہ پسر اپنے فدا کرتی ہے زینب۔ جزاک اللہ شباب حسین صاحب، اور موضوعات جیسے کہ آپ نے شباب صاحب نے بتایا کہ آج 6 محرم ہے، کل 7 محرم ہے، جو لوگ سوز و سلام آئندہ آنے والے 2-3 دنوں میں پڑھنا چاہتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ برائے کرم اپنے نام نوٹ کرا دیں۔ یہاں انفارمیشن ڈیسک پر محسن اور ممتاز بدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ بہت مشکل ہوگا جب آپ میرے وقت پر آ کر کہیں گے پڑھنے کے لیے تو آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکے گا۔
ایک اور درخواست ہے جو ہم روزانہ کر رہے ہیں کہ برائے کرم کووڈ کے اس دور میں اپنے خاندان کا اور کمیونٹی کا خیال رکھیں، ماسک ضرور پہنیں، ہاتھ ملانے سے گریز کریں اور جتنا فاصلہ دے کر بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں۔ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ بہت سے لوگ کو پریفر کر رہے ہیں کہ گھروں سے سنیں آن لائن، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ کو محفوظ رہ سکیں۔ آپ سے درخواست کے ادارے کے ساتھ تعاون کریں اور کمیونٹی کے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ صلوات محمد و علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ملکی صاحب کو محل پڑھنا اس کے لیے ہمارے ساتھ ہمارا نام کمیل نہیں۔ فاتحہ الی ارواح المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی دل علی ذاته بذاته وتنزہ عن مجانست مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وبالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لی ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ اللهم صل على محمد۔ شب 7 محرم الحرام ہے اور آہستہ آہستہ ہم عاشورہ حسینی کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
شہادت حسین کے سلسلے میں مومنین کے قلوب میں وہ حرارت رکھی ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ احب اللہ من احب حسین وابغض اللہ من ابغض حسین۔ بہت توجہ فرمائیے گا، حضور ایک معیار دے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا خدا محبت ہی اس سے کرتا ہے جو حسین سے محبت رکھے۔ وابغض اللہ من ابغض حسین، خدا بغض رکھتا ہے اس سے کہ جو حسین سے عداوت رکھے۔ یعنی ایک معیار ہے کہ جو زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی سے صادر ہوا ہے۔ حضور جب اپنے نواسے کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں یا اپنی بیٹی کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں، یہ فقط قدری شفقت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ فقط نانا کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ حکم پروردگار کی وجہ سے ہے۔ جب حضور سجدے میں ہو اور نواسا ان کی پشت پر آ جائے اور حضور سجدے کو طول دیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ نانا کی پشت پر نواسا موجود ہے، بلکہ در حقیقت رسالت مصطفیٰ پر امامت حسین موجود ہے۔ اگر فقط نانا اور نواسے کا معاملہ ہوتا تو کبھی جبریل نازل نہ ہوتے اور یہ نہ کہتے کہ یا رسول اللہ خدا حکم دے رہا ہے کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائیں آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ یہ سارے قرائن اس بات پر دلیل ہیں، اور بعد میں بھی فقہا اور علماء نے تمام فرقوں کے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ آج تک کسی نے واجب یا حتی سنت کا فتویٰ بھی نہیں دیا کہ اگر کوئی امام جماعت نماز پڑھا رہے ہوں اور ان کا نواسا ان کی پشت پر آ جائے تو سنت رسول کے مطابق ہے کہ وہ بھی اپنے سجدے کو طول دیں۔ بہت غور کیجیے گا، اگر فقط یہ نانا اور نواسے کا معاملہ ہوتا تو پھر ہر نانا کے لیے سنت ہوتا کہ وہ اپنے نواسے کی خاطر سجدے کو طول دیں، نہ یہ فقط مخصوص حکم رسول اللہ سے اور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے، ورنہ تو حضور کا ہر فعل یا واجب ہے یا سنت ہے، تو کم از کم سنت ہی کا تو حکم آتا کہ اگر امام جماعت کی پشت پر یا کسی نمازی کی پشت پر ان کے نواسے آ جائیں تو وہ بھی سجدے کو طول دے اور 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھیں۔ لیکن ایسا کوئی فتویٰ میں نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عالم، ہر فقیہ یہ سمجھ رہا ہے کہ فقط نانا اور نواسے کے رشتے کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ امامت حسین کا تعارف ہے جو پشت رسول اکرم پر ہو رہا ہے۔ سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے اور حضور آگے، صحابہ پیچھے، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے۔ حضور آگے تھے، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے اور حسین پشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے۔ کیا بتلا رہے تھے حسین؟ کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ اور فقط حسین یہ نہیں بتلا رہے کہ میں اپنے نانا کی پشت پر آ گیا ہوں، نہیں، حسین بتلا رہے تھے محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے اور حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا؟ کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ تو عداوت حسین خدا سے عداوت، حب حسین حب خدا کی علامت۔ یعنی اب اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آ رہا ہے تو وہ اس کا معاملہ فقط امام حسین کے ساتھ نہیں ہے، اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔ اور اسی خاطر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نام کے لیے بھی وہ اہتمام نہیں کیا کہ جو نام حسین ابن علی کے لیے کیا۔ باعث نے پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہے کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہے گا اور بلند رہے گا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کے مصداق کے تحت کہ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہوا ہے۔ خود عزائے امام حسین شاعر اللہ کا ایک اہم ترین مصداق ہے۔ اچھا حضور یہ کب فرماتے تھے؟ امام حسین سے وہ جو محبت رکھے خدا اسے دوست رکھے گا، حضور یہ کب فرماتے تھے؟ ایک صحابی کا بیان ہے، روایت ہے، رأیت النبی یمس لعاب الحسین، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ اپنے نواسے حسین کے لعاب کو چوس رہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور کا کوئی عمل، میں نے عرض کیا، حکم پروردگار سے خالی نہیں ہے، حضور کے ہر عمل میں مصلحت ہے۔ یعنی آپ مجھے کہنے دیجئے کہ یہ عین حکمت خداوندی کے مطابق ہے کہ حضور مکرم حسین ابن علی کا لعاب اپنے منہ میں لے۔
اور ساری دنیا کو قیامت تک کے لیے سمجھا دیں کہ جو کچھ اب یہ لعاب دہن حضور امام حسین کا اپنے منہ میں لیتے ہیں اور چوس رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی کیا کیا مصلحتیں ہیں، اس کی کیا گہرائی اور گہرائی ہے، وہ تو رسول اللہ خود جانتے ہیں اور 14 معصومین جانتے ہیں۔ ہم بغیر اتنا عرض کر دیتے ہیں کہ حضور نے اس عمل سے کم اتنا سمجھا دیا کہ دیکھو جو کچھ دہن مبارک حسین سے تم سنو ویسا ہی ہے کہ جیسے تم مجھ سے سن رہے ہو، وہ بات کوئی فرق نہیں۔ حسین اور مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں، حتیٰ لعاب دہن کا بھی فرق نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کس انداز سے وہ امام حسین علیہ السلام کے لعاب کو اپنے دہن میں لیتے تھے، کما یمس الرجل السکرہ، روایت میں کہ جیسے کوئی انسان شکر سے لذت محسوس کرتا ہے ویسے حضور حسین کے لعاب سے لذت محسوس کرتے تھے۔ اب کہتے ہیں نا بھائی منہ میٹھا کروائیے گا، یعنی حضور اپنا منہ میٹھا کرتے تھے حسین کے لعاب دہن سے۔ وہ یقول، اور حضور اسی عالم میں کہتے چلے جاتے تھے کہ حسین منی وانا من حسین۔ یہ جو ہزاروں مرتبہ سنی ہوئی حدیث ہے، یہ حضور اس موقع پر ارشاد فرماتے تھے کہ جب حسین کے لعاب کو چوس دیتے تھے پھر کہتے تھے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور پھر فرماتے احب اللہ من احب حسین، اور خدا محبت رکھتا ہے اسے جو حسین سے محبت رکھے، وابغض اللہ من ابغض حسین، بغض رکھتا ہے اسے خدا جو حسین سے کینہ رکھے۔ یقین جانیے گا میں اپنے خاص طور پر جوان ساتھیوں سے مخاطب ہوں، شاید اللہ جانے ہم خود بھی احساس کر پائیں یا نہ کر پائیں کہ یہ محبت امام حسین علیہ السلام کتنی بڑی نعمت ہے، فرش عطا امام حسین جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے۔ یعنی دنیا کے سارے، ایک مرتبہ ایک ایرانی خطیب تو انہوں نے اچھی مثال دی، انہوں نے کہا دنیا کے اگر سارے پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز ایک دن میں بھی مر جائیں نا، ایک ہی دن، اور ان کے لیے ہر جگہ کوئی تقریب ہو، تب بھی اتنے پروگرامز نہیں ہو سکتے، مجلس کا لفظ تو میں نہیں کہوں گا، اتنے پروگرامز نہیں ہو سکتے جو حسین کی ایک مجلس، ایک دن کی مجلس ساری دنیا میں جوڑتی ہے۔ یعنی اگر حال فعلاً بھی اگر دنیا کے سربراہان سب ایک دن میں مر جائیں تب بھی وہ اہتمام نہیں ہوگا جو 1400 برس پہلے حسین کی شہادت کے لیے آج تک جاری ہو ساری۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور خود حضور ہی نے فرمایا کہ من اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین۔ سبحان اللہ، کہ خدا جب کسی شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ محبت امام حسین علیہ السلام کو اپنے قلب میں محسوس کرتے ہیں اس کا مطلب ہے خدا نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا۔ یا اللہ، یہاں ایک سیرین رائٹر جس کا نام ہے انتھن بارا، کرسچن، 15 کتابیں اب تک لکھ چکا ہے اور 25 بار انہوں نے کہا میں نے نہج البلاغہ کو پڑھا ہے۔ میں نہج البلاغہ کے بارے میں بات کر چکا ہوں اسی عشرے کے دوران کہ ہمیں ہمارے جوان ساتھیوں کو بالخصوص جو نہج البلاغہ کا جو لاسٹ پورشن ہے اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، اور ویسے تو پوری نہج البلاغہ پڑھنی چاہیے لیکن لاسٹ پورشنز آپ روزانہ کم از کم اپنے اوپر یہ فرض کر لیں کہ میں ایک کوٹیشن امیر المومنین کی پڑھوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے 25 ٹائم نہج البلاغہ کو پڑھا ہے، 7 بار کربلا جا چکا ہے۔ کہتے ہیں مجھے حسین ابن علی سے خاص عقیدت ہے اس لیے کہ حضرت مسیح سے جو مجھے سب سے زیادہ مشابہ ہستی لگتی ہیں وہ حسین ابن علی ہے۔ حتی حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر کتاب لکھی اس نے، امام حسین علیہ السلام پر بھی کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہے حسین ان دا کرسچن تھاٹ، الحسین فی الفکر المسیحی، چونکہ سیرین رائٹر ہے لہذا عربک میں لکھتا ہے لو کان الحسین لنا لرفعنا له فی کل بلد بیرقا ولنصبنا له فی کل قریۃ منبرا ولندعو الناس الی المسیحیۃ باسم الحسین۔ سبحان اللہ، کہتا ہے if Hussein was ours we would raise a banner for him in every country and we would set a pulpit for him in every village and we would invite the people to Christianity in the name of Hussein۔ یعنی اس نے کہا کہ ہم لوگوں کو مسیحیت کی طرف حضرت عیسیٰ کے نام سے نہیں بلاتے، حسین کے نام سے بلاتے، اس لیے حسین کے نام میں اتنی جامعیت اور مظلومیت ہے کہ حسین کے نام کی طرف آنے کے لیے کسی کا خاص مذہب سے ہونا ضروری نہیں۔ باقی کسی شاعر نے وجہ کہا تھا کہ یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا، بھائی کربلا پر شیعوں کا کاپی رائٹ تو ہے نہیں، یہ کس نے کہا تم سے ہماری ہے کربلا،
حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. ہم ولایت علی اور عزائے حسین علیہ السلام پر بات کر رہے تھے تو ہم مولا کائنات کی ولایت پر کچھ بات ہو چکی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسی تسلسل میں مولا حسین کی اس عزا پہ بات کروں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے عظمیٰ, اس سے بڑی عظیم دانشگاہ کا اور درسگاہ کا تصور ممکن نہیں عزیزوں, جس کے لیے کسی در و دیوار کی قید نہیں ہے, کسی خاص کیمپس کی ضرورت نہیں ہے, کسی ایڈمیشن فارم فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس مقام پر وہ فرض بچھا دیجئے یونیورسٹی شروع ہو جاتی ہے. اور اس یونیورسٹی کی بنیادیں آپ کو آیات قرآنی میں بھی ملیں گی, سنت نبوی میں بھی ملیں گی, فطرت میں بھی ہے اور عقل میں بھی. ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے آج سرنامہ کلام ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 148 ہے, جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. خدا پسند نہیں کرتا کہ کسی برائی کو ظاہر کیا جائے. خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ کسی اور کی برائی کو ظاہر کیا جائے, مگر وہ کہ جس پر ظلم ہوا ہو. الا من ظلم, مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم کو اشکار دے. اس سے استفادہ کیجئے. کربلا سے بڑا ظلم کیا ہے؟ لہذا بنص سے آیات قرآنی ہمیں حق حاصل ہے کہ بنی امیہ اور اس کے طرفداروں کے کرتوتوں کو دنیا کے سامنے ظاہر کریں. مجلس امام حسین اسی کو ایکسپوز کرتی ہے. لہذا بہت سے دلوں میں کھلبلی مچ جاتی ہے کہ یہ ذکر حسین کیوں ہو رہا ہے. وہ ذکر حسین سن کر یہ دلوں میں بے چینی ہوتی ہے. یہ واضح طور پر اس بات کا اظہار ہے کہ زبان پر تو کلمہ اسلام آ گیا ہے لیکن دل ابھی تک بنی امیہ کے ساتھ. صحیح, اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ یا اللہ, میں ایک مل کے صلوات بھیجے محمد اور آل ٹھیک ہے. تو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. خدا پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی کو اشکار کیا جائے. ویسے خدا کو پسند نہیں ہے. آپ کسی کا ایک عیب چھپا لیجئے, اللہ آپ کے 70 عیب چھپائے گا. یہ بڑی نصیحت ہے. آج کل عیوب کو ایکسپوز کرنے کا طریقہ ذرا ماڈرنائز ہو گیا ہے. کسی کی ایک بات کو پتہ چلی, کنفرم ہے کنفرم نہیں ہے, بس ہم نے مزے لینے کے لیے واٹس ایپ گروپ پہ فارورڈ کر دیا. اب وہ ادھر سے ادھر پوری دنیا میں وائرل ہوئے پھر رہی ہے. پتہ نہیں ہے کہ وہ بات اتھینٹک ہے اتھینٹک نہیں ہے. احادیث کے لیے بھی یہی معاملہ عزیز ہے. یعنی یقین جانیے گا, مثلا ہر محرم میں ہر تیسری چوتھی محرم کو ایک حدیث بڑی, وہ حدیث ہے نہیں لیکن امام کے نام سے منسوب وائرل ہونے لگتی ہے. جو کوئی امام حسین علیہ السلام کے نام سے کہ جو کوئی میرے مقصد کو سمجھے بغیر مجھ پر روئے گا تو چاہے وہ اپنے آپ کو رو رو کر ہلاک کر دے اور مار دے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ کہاں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا؟ امام حسین السلام نے کہاں فرمایا؟ امام حسین السلام پر یہ ظلم نہ کیجیے عزیزوں. یعنی دیکھیے, بچے کا جب ہم اپنے بیٹے بیٹی کا شادی کارڈ ہوتا ہے کتنا ایک ایک لفظ غور سے دیکھتے ہیں. یہ لفظ صحیح ہے نہیں, یہ سطر ٹھیک ہے یا نہیں, یہ سطر اوکے ہے کہ نہیں, یہ ڈیٹ صحیح طریقے سے لکھی بھی نہیں. امام اتنے مظلوم ہے کہ جو ان کے نام سے کلام آئے صحیح ہے غلط ہے اٹھا کے فارورڈ کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ دین اتنا مظلوم ہے اور جو دین کا وارث ہے وہ پردہ غیبت میں کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو پسند نہیں کہ کسی کی برائی کو اشکار کرو الا من ظلم, مگر یہ کہ جس پر ظلم ہوا ہے, جس پر ظلم ہوا ہے وہ اس بات کو حق رکھتا ہے کہ وہ مظلوم کے ظلم کو اشکار کرے. وکان اللہ سمیعا علیما, اور خدا بہت سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. یعنی خدا جانتا ہے, علیما کا لفظ ہے, خدا جانتا ہے کہ کون کتنے خلوص کے ساتھ ذکر حسین ابن علی کر رہا ہے. یہ خدا جانتا ہے جی. اور پھر اولیاء خدا کی یاد کو زندہ رکھنا یہ سنت قرآنی ہے. اللہ پسند کرتا ہے کہ اولیاء کی یاد کو زندہ رکھا جائے. بھائی سورہ مریم 19واں سورہ قرآن کا آیت نمبر 16, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, اے حبیب ذکر کیجئے اس کتاب میں حضرت مریم کا. پھر سورہ مریم ہی کی آیت 41, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, اے حبیب ذکر کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا بھی.
پھر سورہ مریم ہی کی آیت نمبر 51 ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اے حبیب یاد کیجئے اس کتاب میں حضرت موسیٰ کو بھی. پھر سورہ مریم ہی کی آیت نمبر 54 ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے حبیب یاد کیجئے اس قرآن میں اسماعیل کو بھی. پھر سورہ مریم ہی کی آیت نمبر 56 ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے حبیب یاد کیجئے اس کتاب میں ادریس کو بھی. ساری آیتیں ہیں نا. سورہ سات سورہ نمبر 38 ہے آیت نمبر 17 وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، اے حبیب یاد کیجئے اس کتاب میں ہمارے بندے داؤد کو. سورہ سات آیت نمبر 41 وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے رسول یاد کیجئے ہمارے بندے ایوب کو. یہ اللہ کیوں یاد دلا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اولیاء خدا کی یاد بھی زندہ رہے گی اور جو اعدائے خدا ہیں ان سے براءت بھی ہوگی. تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو ہلاک ہو جا. بس یہ دونوں باتیں عزاداری کے لازمی جز عزیز ہے. حسین ابن علی سے مودت کا اظہار، یزید اور اس کے خاندان بنی امیہ سے برات کا اظہار، یہی تو عزاداری. اور کیا ہے عزاداری؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ، پروردگار تو مجھے امام حسین کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرما دے. یہ زیارت عاشورہ کا جملہ ہے. اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. پروردگار تو اب عبداللہ الحسین کے صدقے میں مجھے دنیا آخرت میں، یعنی کیونکہ حسین کے صدقے میں جو عزت ملے گی نا، دیکھیں جو عزت دنیا کے معاملات کی وجہ سے ملتی ہے، جیسے ہی وہ معاملہ پلٹا، کل تک جو ہے افغانستان کے پریزیڈنٹ وہ اشرف غنی صاحب تھے، ایک لمحے میں بھاگنے پر مجبور ہو گئے. تو عزت کہاں گئی؟ وہ مقام کہاں گیا؟ ختم ہو گیا سر. لازمی سی بات ہے کہ ہم ظاہر ہے کہ جو طالبان جو وحشی ہیں ان کو ہم یہاں پر سپورٹ کرتے ہوئے بات نہیں کہہ رہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کسی کی بھی کوئی عزت اگر دنیاوی معاملے کی وجہ سے جیسے ہی وہ معاملہ ختم ہوگا وہ عزت سے ذلت میں بدل جائے گی شاید جی. لیکن اگر وہ عزت امام حسین کی خاطر، سبحان اللہ، تو پھر دنیا والآخرہ، پروردگار دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرما. مجھے یقین ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر سب کو یاد ہے، اگرچہ کہ ہماری زبان میں نہیں ہے یہ، لیکن پھر بھی یاد ہے. فارسی زبان میں، ہماری زبان اردو ہے یا انگلش ہے. حسین، یہ سب کو یاد ہے نا. پتہ چلا اللہ تعالیٰ یہ اہتمام کرتا ہے کہ اگر کسی نے خلوص سے خدمت امام حسین کی ہے تو زبان کسی کی کوئی ہو، جگہ کوئی ہو، زمانہ کوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کو حسینیوں کے دلوں میں زندہ رکھتا جی. شاہ است حسین میرے ساتھ آپ انشاءاللہ دل میں پڑھیں گے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. یہ جو خواجہ کا شعر ہے، مجھے اپنے دل ہی میں جواب دیجیے گا. کیا پورے مجمع میں اور جہاں تک آواز آ رہی ہے، کیا اس کے علاوہ کسی اور کو کوئی خواجہ معین الدین چشتی کا شعر یاد ہے؟ کوئی اس کے علاوہ نہیں یاد ہوگا. اب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا اور میں آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں. اب سوال یہ ہے کہ اس شعر کی وجہ سے کیا خواجہ نے امام حسین کو پہچانوایا ہے یا نہیں؟ اس شعر کی وجہ سے امام حسین نے خواجہ کو عزت دے کر دنیا بھر میں پہچانوایا. یا اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. ایک عالم دین ہے، تقریباً یہ آج سے کئی دہائیوں پہلے کی بات ہے، کہتے ہیں کہ میں محرم کا عشرہ پڑھ کے تہران کی بات تھی، اچھا ریولوشن سے پہلے کی بات ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں میں محرم کا عشرہ پڑھ کر شام غریبہ کی مجلس ختم کرنے کے بعد جا رہا تھا واپس مجھے اپنے گاؤں جانا تھا اور بس اسٹینڈ پہ جا رہا تھا. ظاہر ہے کہ کچھ ٹرینز بھی اتنی اویلیبل نہیں ہوتی تھی، ایئر پلینز تو بہت ہی کم ہوتے تھے. تو کہہ رہے میں بس اسٹینڈ پہ جا رہا تھا اور گزر رہا تھا ایک جگہ سے، تہران کے ایک محلے سے، کہ جہاں پر اس زمانے میں کچھ کیفیز پبز وغیرہ ہوتے تھے.
تو میرے ساتھ ایک اور صاحب تھے مومن, وہ ہم ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران میں سڑک پہ بھی کوئی عالم دین چل رہا ہے تو انہوں نے امامہ پہنا ہوا ہوتا ہے, تو کہنا امامہ پہن کر میں چل رہا تھا, تو میں نے دیکھا اچھا وہ ایریا تھا مومنین کا, شیعوں کا, لیکن ہر ایک تک ہدایت تو نہیں پہنچی ہوتی, تو کچھ لیڈیز بھی وہاں اس سڑک پر کھڑی ہوئی تھی. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو کہتے ہیں میں آگے بڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ خاتون ہے جو سڑک کے دوسری طرف ہے. تو میں نے اپنے ساتھ چلنے والے مومن سے کہا کہ ذرا بلائیے گا, اس خاتون کو ذرا بلائیے گا. ارے انہوں نے کہا آغا صاحب آپ نے امامہ پہنا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ لیڈی وہاں پر کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں میں جانتا ہوں کیوں, ان کو بلائیے گا. کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا, اس خاتون سے کہا کہ وہ جو شیخ ہیں انہوں نے آپ کو یاد کیے. کہتے ہیں انہوں نے مجھے, قریب گئی وہ. کہتے جیسے وہ قریب آئی نا تو جو ہدیہ ملا تھا مجلس امام حسین علیہ السلام کا, کہتے میں نے دیکھا بھی نہیں تھا کیا تھا, بس وہ میں نے اپنے پاس سے انویلپ نکالا اور میں نے اس خاتون کے ہاتھ میں رکھا اور میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم امام حسین کی خاطر مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک کم از کم یہ ہدیہ تمہارے پاس ہے تم حرام کی طرف نہیں جاؤ گی, یہ وعدہ کرو. اور پلٹ کر دیکھا بھی نہیں, بس اس کے ہاتھ میں رکھا اور چل دیا. اس واقعے کی پوری تفصیل میرے پاس ہے نام وغیرہ کے ساتھ بھی, لیکن میں صرف جانا نہیں چاہتا, اچھی بات نہیں. وہ عالم دین کا بیان ہے کہ چند سالوں بعد میں کربلا معلیٰ مشرف ہوا زیارت پر. میں حرم امام حسین علیہ السلام سے باہر آ رہا تھا کہ ایک صاحب میرے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے کہا کہ میری زوجہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں میرے ساتھ, آپ چلیں گے؟ میں نے کہا جی چلیے. پہنچا میں ان کے پاس. اب وہ ایک خاتون تھی پورے شرعی حجاب میں. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کیا مجھے پہچانا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں, میں آپ کو نہیں پہچان پایا. کہا میں وہی خاتون ہوں کہ آپ نے اس رات مجھے بلا کر امام حسین علیہ السلام کی عزت کا واسطہ دے کر کہا تھا کہ دیکھو جب تک یہ ہدیہ حسین باقی ہے تم تک تم گناہ کی طرف نہیں جاؤ گے. تو آپ تو چلے گئے, میں اسے لے کر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر زاروں قطار روتی رہی اور میں امام حسین علیہ السلام سے یہ کہتی رہی کہ مولا کیا آپ کی نگاہ ہم جیسے گناہگاروں پر بھی ہے مولا؟ مولا فقط آپ اچھوں کا ہاتھ نہیں تھامتے, وہ تو ہے ہی آپ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. حسین کریم پروردگار کا کریم نمائندہ ہے. سبحان اللہ. ارحم الراحمین پروردگار کا رحیم نمائندہ ہے حسین. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے نا امام زین العابدین کعبے کا پردہ پکڑ کر کہتے تھے کہ الہی ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم. پروردگار اگر تیرا دروازہ فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا تو گناہگار کس کے دروازے پہ جا کے مانگتے؟ یا اللہ. اگر تیرا دروازہ اے رب العالمین فقط نیک لوگوں کے لیے کھلا ہوتا تو کس کے پاس جاتے گناہگار؟ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو مولا نے روک کے نہیں رکھا ہوا کہ فقط نیک متقی پرہیزگار آئیں گے, نہ. امام حسین کی مجلس پر کوئی عالم دین, فقیہ, مجتہد, مرجع تقلید وہ بھی بیٹھے ہوئے. ارے کیا ان کی حیثیت حسین کی ماں سیدہ کونین بیٹھی ہوئی مجلس میں؟ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی مجلس پر یہ ہستیاں بھی موجود ہیں, کوئی عام سا مومن بھی موجود ہے, ایک گناہگار وہ مجھ جیسا خطاکار وہ بھی فرش عذاب پر ہے. سبحان اللہ. یہ امام حسین علیہ السلام کا در ہے. سفینۃ الحسین اوسع واسرع وانفذ. فرمایا امام حسین کا سفینہ وسیع ہے, اس میں فقط نیک متقی لوگ نہیں ہیں. سبحان اللہ. اس میں گناہگار خطاکار ان کے لیے بھی گنجائش ہے. آ جاؤ اس سفینے پر, حسین کی خاطر نجات پا جاؤ گے. ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم. یہ جو جملہ سنا رہا ہوں نا میں آپ کو, یہ امام غزالی تک نے لکھا اپنی کتاب میں, اور اہل علم جانتے ہیں کہ کتنا تعصب برتا ہے انہوں نے بہت سے معاملات پر, لیکن یہاں انہوں نے لکھا ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم. امام زین العابدین رب کو پکار کر کہتے تھے کہ پروردگار تیرا دروازہ کیا نیک لوگوں کے لیے ہوتا تو ہم گناہگار, یعنی امام ہمیں سمجھانے کے لیے کہتے تمہیں گناہگار کہاں جاتے ہیں؟
کس کے در پہ جا کے مانگتے؟ میں آؤں گا آگے، اس واقعے تک پورا آتا ہوں میں۔ حضرت موسیٰ نے کہا، رب کو پکارا کوہ طور پر، میرے جتنے عزیز سن رہے ہیں، جتنے جوان سن رہے ہیں، انسپریشن ہے عزیزوں، ذرا غور فرمائیے گا، اور میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں وہ انشاءاللہ اپنے گھر کا ماحول بھی ایسا بنائیں اور اس حقیر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب المصلین، اے نماز پڑھنے والوں کے پروردگار۔ تو آواز آئی لبیک یا عبدی، اے موسیٰ میں حاضر ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا یا رب الصائمین، اے روزہ رکھنے والوں کے رب، کہ میں حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ نے پھر ایک مرتبہ کہا یا رب المذنبین، اے گناہ کرنے والوں کے رب۔ اچھا گناہگاروں کا رب بھی تو وہی ہے نا، گناہگاروں کا رب کو بدل تو نہیں جاتا، کہ گناہگاروں کے رب، کہ لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ اے موسیٰ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے تجھے کہا نماز پڑھنے والوں کے رب، تو نے ایک مرتبہ کہا لبیک یا عبدی۔ میں نے کہا صائمین کے رب، تو نے کہا ایک مرتبہ لبیک یا عبدی۔ میں نے کہا مذنبین کے رب، تو نے 3 مرتبہ کہا میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ کہ اس لیے کہ اے موسیٰ جب کوئی نماز پڑھ کر میری بارگاہ میں آئے نا تو اسے اپنی نماز پر کچھ بھروسہ ہوتا ہے کہ ہاں میں کم از کم نماز تو پڑھ کے گیا ہوں۔ کوئی بھی عبادت کر کے میری بارگاہ میں آئے اسے اپنی عبادت پر ایک ناز ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ ساری عبادتیں واجب ہیں، اسے کوئی غلط مطلب نہ نکال لیں، لیکن بہرحال کہا کہ اگر کوئی گناہگار میری بارگاہ میں آتا ہے سچے دل سے توبہ کرنے کے لیے تو عبادت کرنے والے کا عبادت پر بھروسہ ہوتا ہے، لیکن گناہگار کا میری ذات کے علاوہ اور کوئی بھروسہ نہیں۔ تو وہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ آپ تو مجھے وہ ہدیہ امام حسین دے کر چلے گئے اور میں زار و قطار روتی رہی، اور میں نے کہا کہ مولا آپ کی نگاہ ہم جیسے خطا کاروں گناہگاروں پر بھی ہے، تو میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے کہ فقط ہدیہ حسین پر نہیں بلکہ جب تک میری جان ہے کچھ بھی ہو جائے اب میں حرام کی طرف نہیں آؤں گی۔ آپ نے مجھے اتنی بڑی ہدایت کی، اور وہ عالم سے کہہ رہی تھی وہ روضہ امام حسین پر کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ وہ ہیں جنہوں نے میرا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ عزیزوں اس کا بھی شکر ادا کیجئے، جو انسان و حدیث میں جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کسی نے آپ کے ساتھ کوئی مہربانی کی ہے اس کے لیے شاکر رہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ در امام حسین علیہ السلام اتنا وسیع ہے، کیا جلد گیا سوئے ارم دار فنا سے حضرت ہن، کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے۔ تو اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ، پروردگار تو مجھے امام حسین کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرما، یہی بات ہے۔ سبحان۔ اور جو عزت نصیب ہوں گی انی اتقرب اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ پھر ہم کہتے ہیں یا ابا عبداللہ، زیارت عاشورہ سنا رہا ہوں، یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین، انی اتقرب الی اللہ، میں اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، وَإِلَى رسول، میں رسول اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، وَإِلَى امیر المومنین، مولا کائنات سے، وَإِلَى فاطمہ در سیدہ سے میں قریب ہونا چاہتا ہوں، وَإِلَى الحسن، مولا حسن سے، وَإِلَيْكَ، مولا آپ کی قربت چاہتا ہوں دو باتوں سے، بے موالاتک، ایک آپ کی محبت رکھو دل میں، وَبِالْبَرَاءَةِ مِمَّنْ أَسَّسَ أَسَاسَ الظُّلْمِ وَالْجَوْرِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، اور براءت رکھو ان سے جنہوں نے اس پہلے ظلم کی بنیاد رکھی کے بعد کربلا تک پہنچے۔ یہ دین کا لازمی جز ہے، اس برات کو آپ اپنے عقیدے سے نکال نہیں سکتے عزیزوں، تو بہت زیادہ کوشش بھی ہونے لگی۔ اس برات کا اظہار آپ نے کیسے کرنا ہے، کس مجلس میں کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا، اس کے اپنے اصول ہیں، تقیہ کے اپنے اصول ہیں، وہ سب اپنے مقام پر درست ہیں، لیکن کیا یہ اپنا عقیدہ آپ اپنے بچوں کو منتقل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ یہ مدرسوں میں عقیدہ منتقل ہونا چاہیے یا ماؤں کی گودیوں میں منتقل ہونا چاہیے؟ ارے زیارت عاشورہ ورنہ کیسے پڑھ پائیں گے؟ سبحان اللہ۔ سیدہ کونین کو کیا جواب دے گا کوئی ایک مومن جو واقع براءت از اعداء فاطمہ کو اپنی نسلوں میں منتقل نہ کرتا؟ ہمارے یہاں پر براءت یا لعنت کا مطلب ایک تفریح بنا دیا گیا، جیسے فضائل علی کو سن کر آپ نعرہ حیدری کہتے ہیں یہ عبادت ہے، ویسے دشمنان علی اور دشمنان زہرا اور دشمنان حسین کے لیے دل میں عداوت رکھنا یہ عبادت ہے پروردگار۔ یہ عبادت ہے، یہ کیسے
ممکن ہے کہ وہ صاحب یہ لعنت کا لفظ عبادت ہو جائے؟ تو لعنت کا لفظ جب 41 مرتبہ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا تو پھر وہ کیا تھا؟ 41 ٹائمز اللہ نے لعنت بھیجی ہے قرآن میں. اگر لعنت بھیجنا اتنا ہی برا کام تھا تو اللہ تعالیٰ اپنی اس لارائن کتاب میں یہ کام بار بار کیوں کر رہا تھا؟ جی ہاں، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت پروردگار سے دور کر دینا انسان. یعنی انسان دعا کرے پروردگار تو انہیں رحمت سے اپنی دور کر دے، تیری رحمت کے قابل نہیں. سبحان اللہ. میں آپ سے ایک اب بات کہتا ہوں. بہار انوار کی روایت ہے، مولا کائنات جو ہے وہ ایک خانہ کعبہ کے پاس موجود تھے اور ایک شخص جو ہے وہ طواف کر رہا تھا. اچھا، جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں، مولا کائنات مقام ابراہیم کے ساتھ تھے اور وہ طواف کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب طواف کر کے جب چکر پورا ہوگا اس کا تو پھر وہ مولا علی کے پاس سے گزرے گا. تو ایک مرتبہ جب وہ امیر المومنین کے پاس سے گزرا تو مولا علی علیہ السلام نے اسے سلام کہا. اچھا سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ امام وقت کا سلام اس تک پہنچا. اس کے بعد جب دوسرا چکر پہنچا تو وہ منتظر تھا کہ اب مولا پھر مجھ سے کوئی کلام کریں گے، تو مولا نے کلام نہیں کیا اس سے. تو جب طواف ختم ہو گیا تو آتا ہے مولا کے پاس، آ کے کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، آپ نے جب پہلی مرتبہ مجھے آپ کا سلام نصیب ہوا تو میں اپنی قسمت پر ناز کر رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ دوسری مرتبہ بھی کوئی کلام آپ سے ہو جائے، لیکن مولا آپ نے دوسری مرتبہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی، کوئی سلام بھی نہیں کیا. تو مولا نے اس سے کہا کہ دیکھ، پہلے چکر میں جب تو آ رہا تھا نا تو ہم اہل بیت پر درود بھیجتا ہوا آ رہا تھا، اس لیے میں نے تجھے سلام کی. دوسری مرتبہ تو جب آ رہا تھا تو ہمارے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوا آ رہا تھا. تو کہا اچھا مولا، پھر میں آپ پر درود بھیجتا ہوا آتا تو زیادہ بہتر تھا کہ مجھے آپ کے سلام کا سلام جو ہے اس کی جو سعادت ہے وہ نصیب ہو جاتی. امام نے کہا نہ، دیکھ سلام کا جواب دینا واجب ہے، مجھے معلوم تھا کہ جب میں سلام کروں گا تو اس پر واجب ہے کہ تو جواب دے. تو ہم نے یہ تو برداشت کر لیا کہ ہم پر درود میں سلام کے جواب کے برابر وقفہ آ جائے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جب تو ہمارے اعداء پر لعنت بھیج رہا ہے اس لعنت کے دوران سلام کے جواب کا وقفہ بھی آ جائے. نہیں چاہتا تھا. جناب علی کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے. ولائے علی بغیر تبرے کے ہے ہی نہیں. ہمارا دین وہ نہیں ہے کہ یہ بھی رضی اللہ اور وہ بھی رضی اللہ، پھر ایسے اسلام کا ہو گیا انا للہ. آپ نہیں کہہ سکتے رسول اللہ کے بارے میں کہ ان کو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر نعوذ باللہ من ذالک کو ابو جہل اور ابو لہب سے بھی تعلق بنا کے رکھے. یہ نہیں ہو سکتا. آدم اور ابلیس دونوں کو نعوذ باللہ من ذالک برابر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. یہ سلسلہ تو وہاں سے جاری ہے اور مولا علی علیہ السلام اور پھر ابا عبداللہ حسین علیہ السلام تک آگے اور رہتے قیامت تک یہ جاری رہے گا. عزیزوں یہ تو بہت واضح سی بات ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کا اظہار کیسے ہونا ہے اور کس موقع پر ہونا ہے اس کے اپنے شرائط، اپنے مقامات. لیکن اور یہ بھی یاد رکھیے گا تبرے کو جو ہے نا اپنے اصلی مدار اور معیار سے ہٹائیں بھی نہیں. جہاں امام علیہ السلام نے کہا ہے اسی پہ جا کے تبرک کریں، وہاں جا کے. اس کی بھی ایک اپنی تفصیل ہے، سیاسی وجوہات کی وجہ سے بار بار بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، میں اس پر جانا نہیں چاہتا ہوں. جو اصل تبرے کی بنیاد ہے وہ قاتلین زہرا پر. تو امام جعفر صادق السلام کے بعد ایک شخص آیا، آگے کہتا ہے کہ مولا یہ دو لباس ہیں، میں ایک لباس جب سی رہا تھا، ہاتھوں سے سیا جاتا تھا زمانے میں لباس، تو سی رہا تھا تو آپ پر درود بھیجتا جا رہا تھا. میں نے دونوں لباس نماز کے لیے سیے تاکہ پاکیزہ ترین لباس رہیں، تو میں درود بھیجتا ہوا لباس سی رہا تھا. اور دوسرا لباس جب سی رہا تھا تو آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوا سی رہا تھا. مولا بتائیے گا کہ کس لباس میں نماز پڑھنا افضل ہے؟ امام نے کہا اس لباس میں نماز پڑھ جس میں ہمارے اعداء پہ لعنت بھیج رہا تھا. یا اللہ، یہ عبادت پروردگار ہے. عزیزوں یہ ذہن میں رکھیے گا، میرے یوتھ خاص طور پر سمجھیں کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ مجلس میں وہ کہتے ہیں امام حسین کا ذکر ہوا، ابھی خدا متعال کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہیں، توحید کی کوئی بات نہیں ہوئی. امام حسین علیہ السلام کا ذکر عبادت پروردگار ہے، یہ خدا ہی کی عبادت ہو رہی. نعرہ حیدری کہنا علی کی عبادت نہیں ہے، نعرہ حیدری کہنا اللہ کی عبادت. عبادت علی کی نہیں ہوتی، ذکر علی کا ہو رہا ہے.
علی ابن ابی طالب کے چہرے کو دیکھنا علی کی عبادت نہیں ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا خدا کی عبادت. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ممن اسس اساس ذلک وبنى علیہ بنیان وجرى فی ظلمہ وجورہ علیکم وعلی شیعکم. بس بات آہستہ سے سمیٹنے لگا. بریت الی اللہ والیکم منہم. سبحان اللہ. میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی طرف اور اللہ کی طرف اور اہل بیت آپ کی طرف پناہ مانگتا ہوں. منہم، ان سب سے میں پناہ مانگتا ہوں، ان سے بیزار ہوں. وَأَتَقَرَّبُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَيْكُمْ بِمُوَالَاتِكُمْ، اور میں قریب ہوتا ہوں آپ سے اور آپ اللہ سے بِمُوَالَاتِكُمْ، آپ کی موالات کے ذریعے، وہ موالات ولیکم، اور آپ کے اولیاء کی موالات سے، وَبِالْبَرَاءَةِ مِنْ أَعْدَائِكُمْ، بار بار یہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اور آپ کے اعداء سے برات کے ذریعے. إِنِّي سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ وَحَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ وَوَلِيٌّ لِمَنْ وَالَاكُمْ وَعَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاكُمْ. سبحان اللہ. تو بات واضح ہو گئی انشاءاللہ. تو اسی لیے حضور نے فرمایا تھا عمار یاسر سے کہ اذا رأیت علیٰ سلک وادیا وسلک الناس وادیا غیر فاسلک مع علی. اے عمار، اگر تم دیکھو نا کہ علی ایک وادی میں جا رہے ہیں اور سارے انسان کسی اور وادی میں جا رہے ہیں، فاسلک مع علی، سب کو چھوڑ دینا، علی کے ساتھ جانا. ودع الناس کا سب کو چھوڑ دینا. یہ اس بات کا بھی جواب ہے جو سب سے کامن. ایک مومن جب کوئی کام کرتا ہے اور پھر اس کو خود معلوم ہوتا ہے نا کہ ٹھیک نہیں ہے، تو اسے پوچھا جائے جناب آپ نے ایسی گیدرنگ کیوں رکھی تھی؟ کبھی کیا کریں، سبھی یہ کرتے ہیں. یہ جو سبھی یہ کرتے ہیں نا، اس کا جواب ہے حدیث. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ سب جو سب کر رہے ہیں وہ کرنا، کہا نہیں. اذا رأیت علی سلک وادیا، جب تم دیکھو کہ علی کسی وادی میں جا رہے ہیں، وسلک الناس وادیا غیرہ، سارے انسان کچھ اور کر رہے ہیں، فاسلک مع علی ودع الناس، سب کو چھوڑ دینا، علی کے ساتھ جانا. یا اللہ یا اللہ. واضح ہو رہی بات؟ اس لیے کہ علی علم اللہ ہے. علی آپ پھر حضور نے آگے فرمایا کہ علی تمہیں کبھی ہدایت سے نکالیں گے نہیں، کبھی گمراہی میں ڈالیں گے نہیں. انا علم اللہ، مولا کہتے تھے میں علم اللہ ہوں، میں علم اللہ. جب علی کے راستے پر کوئی چل رہا ہے تو وہ علم پروردگار کے راستے پر چل رہا ہے. یہ بھی نہیں کہا مولا نے کہ انا عالم بعلم اللہ. شیخ صدوق نے لکھا ہے انا عالم بعلم اللہ، نہیں کہا انا علم، میں خود علم پروردگار، میرا وجود علم پروردگار ہے. بس عزیزوں، تو زیارت عاشورہ کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. زیارت عاشورہ کو پڑھنے کا جو اصل اس کی ثواب، اس کا جو برکت ہے وہ یہی ہے کہ 100 درود اور 100 لعنت کے ساتھ پڑھیں. ورنہ ایک درود ایک لعنت کے ساتھ پڑھیں تب بھی امام حسین کی زیارت تو ہے، ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ 100 درود اور 100 لعنت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک آسان طریقہ ہے جس میں ساری برکتیں بھی حاصل ہو جائیں اور طریقہ بھی مختصر رہے، جو سکھلایا ہے ہمارے 10ویں امام. ہمارے 10ویں امام کی حدیث ہے، امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ زیارت عاشورہ کو جب پڑھو تو زیارت عاشورہ کو اس طرح سے پڑھو کہ 100 مرتبہ جو پڑھنا ہے، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللہم لعن العصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتلہ. اسے ایک مرتبہ پڑھو، اس پورے حصے کو ایک مرتبہ پڑھو. پھر اللہم لعنہم جمیعا، وہ جو لعنت کا آخری حصہ ہے، اللہم لعنہم جمیعا کو 100 مرتبہ پڑھو. آپ اس عمل کو کر کے دیکھیے گا مختصر وقت میں بھی، بلکہ کئی علماء نے تو لکھا ہے کہ اصل طریقہ زیارت عاشورہ پڑھنے کا یہی ہے کہ آپ 100 مرتبہ اللہم لعنہم جمیعا کے حصے کو پڑھیں. اور پھر جب سلام کا حصہ ہے کہ السلام علیکم ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. یہ سب ایک دفعہ پڑھیں. پھر السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ 100 مرتبہ پڑھیں. آپ اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، کچھ دنوں تک آپ اسے جاری رکھیں. مختصر بھی ہے، کہتے ہوئے یہ حیا آتی ہے کہ ہم کہیں کہ اتنے منٹ میں اور اتنے منٹ میں امام حسین کے لیے کیا کہنا یہ، لیکن میں پھر بھی آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 20 سے 25 منٹ سے زیادہ آپ کو نہیں لگیں گے اس عمل میں. اللہم لعنہم جمیعا کو 100 مرتبہ پڑھنے میں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یقین فرمائیے آپ کی زندگی نہ بدل جائے تو پھر بات ہی کیا ہے. زیارت عاشورہ کی ساری برکت ہے، اس میں سے ایک فضیلت زیارت عاشورہ کی یہ ہے کہ جو اس کا پابند ہے وہ ویسا ہے کہ جیسے شب عاشور اور عصر عاشور اور روز عاشور، یعنی عاشور کے موقع پر وہ خیمہ امام حسین علیہ السلام نے اس نے رات بسر کی اور دن گزارا ہے. یہ امام نے فرمایا ہے کہ زیارت عاشورہ کو پڑھنے والے کے لیے ایسا اجر و ثواب ہے کہ جیسے وہ عاشور کے دن لشکر امام حسین میں موجود ہے. اور عزیزوں، آج
مصائب کی طرف مجھے جانا ہے، لیکن میں جملہ ضرور کہہ دوں کیونکہ آج شریکت الحسین کے 2 دلاروں کا ماتم ہے، شہزادوں کا ماتم ہے۔ حسینیت بھی کربلا میں آگے کوئی پہچاننے والا نہ ہوتا اگر شریکت الحسین بی بی زینب کبریٰ نہ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ یا سیدہ زینب، عزیزوں، زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم، موثقہ، عارفہ، فاضلہ، کاملہ، عالمہ غیر معلمہ، فہمہ غیر مفہمہ، عابدہ آل علی، یہ کائنات کی وہ عظیم الشان بی بی ہیں جنہیں علی بھی عالیہ کہتے ہیں۔ یا اللہ، اگر آپ فضائل کے اعتبار سے اسے سن سکیں تو حضرت میر انیس نے شق القمر کیا واقعہ، کہتے ہیں آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر۔ اصل بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے لکھ رہے ہیں، لیکن شروع کرتے ہیں بات بی بی فاطمہ سے، کہتے ہیں آفاق میں زہرا کا نہیں ہے کوئی ہمسر، زوجہ اسد اللہ کی اور بنت پیغمبر، حوا کا شرف نور خدا عرش کا زیور، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن میں جسے یاد کرے خالق اکبر۔ پھر کہتے ہیں ثانی کوئی زہرا کا نہ ہوگا نہ ہوا ہے، ہاں حضرت زینب کو جو کہیے تو بجا ہے۔ بی بی کی زیارت میں سلام علیہ عدیلۃ الخامس من اہل القصا، سلام اس بی بی پر کہ جو اہل قصا کے خامس یعنی امام حسین علیہ السلام کی فقط شریکہ نہیں ہے، یا عدیلۃ الخامس، عدیلہ ہے یعنی ہمسر ہے، مساوی ہے۔ یا اللہ یا اللہ، ثانیہ بنت رسالت تیرا منصب کیا ہے؟ تو نہیں ہے تو پھر انسان کا مذہب کیا ہے؟ اور کس کے بس میں ہے تیری ذات کا عرفان بھلا؟ صرف شبیر بتا سکتا ہے زینب کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزوں، آج بات ہوئی عزائے امام حسین علیہ السلام کی نعمت پر، اور بات ہوئی کہ اس عزائے حسین کا لازمی حصہ ہے ولایت بھی اور برات بھی، اس کے بغیر ایمان پورا نہیں۔ اور ہم نے اسے زیارت عاشورہ سے بھی پیش کیا، کچھ اور قرآنی آیات کے حوالے سے پیش کیا، اور سب سے اہم بات یہ بھی ہوئی مجھ اور آپ کے لیے کہ حسین ابن علی کا در فقط نیک متقی پرہیزگاروں کے لیے نہیں، گناہ گاروں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے۔ آئیے، سبحان اللہ۔ شریکت الحسین کے 2 شہزادوں کا ذکر ہے۔ جناب حسنین اکبر صاحب فرماتے ہیں حضرت اون و محمد کے لیے، دیکھیں اون و محمد ہمیشہ نام یہ ساتھ ملتے ہیں نا، گویا اون و محمد اتنی مرتبہ یہ نام ایک ساتھ تکرار ہوتے ہیں جیسے محسوس ہی ہوتا ہے کہ یک جان 2 قالب، یعنی کسی ایک ہی ہستی کا نام ہے اون و محمد، اون و محمد، اون و محمد، ایک جان 2 قالب ہے بس۔ گلے یوں اون و محمد ملے تھے مقتل میں، دونوں بھائی ایسے گلے ملے کہ معجزوں کے گلے جیسے معجزات ملے، 1000 صدیاں بھی کچھ فاصلہ بنا نہ سکیں کہ نام اون و محمد کے ساتھ ساتھ ملے، ہمیشہ ساتھ ساتھ ہے۔ ہم جیسے طفلان مسلم، ان کا ذکر میں کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، ہم کہتے ہیں نا طفلان مسلم، ایران اور عراق میں ان بچوں کو طفلان زینب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ طفلان مسلم ہے ام البنین کے نواسے، طفلان زینب ہے بی بی فاطمہ کے نواسے۔ اور نانی کے دل میں تو خاص محبت ہوتی ہے نواسوں کے لیے۔ ماشاءاللہ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گرینڈ چلڈرن عطا کی ہیں وہ خود جانیں گے اس بات کو، کبھی کبھار تو پوتوں یا نواسوں سے محبت حتیٰ اولاد سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو آج میں خاص یہ کہوں گا کہ مدینہ سے ایک نانی آئی ہے اپنے نواسوں کا پرسہ لینے کے لیے۔ آج فاطمہ زہرا کو پرسہ پیش کرنا ہے ان کے معصوم نواسوں کا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس عظیم ماں کے بارے میں بھی کچھ کہہ دوں پہلے، تاکہ ماں کا پہلے بیان ہو جائے اور پھر ہم بچوں کا ذکر کریں تاکہ عظمت سمجھ میں آ سکے۔ یا اللہ، بی بی زینب نے، اس ماں نے وہ کچھ سہا ہے کہ جو کوئی اور نہیں سہ سکتا۔ عزیزوں،
ہم فقط اتنا تصور کر لیں تو زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے کہ فاطمہ کی بیٹی ہو اور شام کے باب الساعات پر 9 گھنٹے کھڑی رہی ہو. یا اللہ. عزیزوں، آپ نے میرے مزاج سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ الحمدللہ جب تک میں خود کتاب میں کوئی بات دیکھ نہ لوں میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں اس بات کو. مولا سجاد علیہ السلام کا بیان ہے کہ جب ہم حاکم کے دروازے پر پہنچے نا تو آتاؤنا بحبال، رسیاں لائی گئی تھی. وَرَبَقُونَ مِثْلَ الْأَغْنَانِ، مجھے معاف کیجئے گا لیکن ترجمہ میں کر دو ایک مرتبہ تاکہ اس کی حقیقت پہنچ سکے. وَرَبَقُونَ مِثْلَ الْأَغْنَانِ، غنائم کا نام آپ نے سنا نا کس لفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مولا کہتے ہیں ہمیں جانوروں کی طرح باندھا گیا. پھر مولا سجاد فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب کے گردن میں رسی ڈالی گئی تھی. یا اللہ. پھر کسی بی بی کی کلائی، کسی کا بازو، کسی کا گلا بندھا ہوا تھا. مولا خود زنجیروں میں تھے. صحیح ہے. ایک مرتبہ اب سنیے گا، ہمارے ہزاروں ہزار سلام و شریکت الحسین بی بی پر. بی بی زینب اس وقت سخت ترین وقت تھا جب یزید کے دربار میں داخل ہونا تھا نا، تو بی بی زینب پورے کنبے کی طرف متوجہ ہوئی. فرمایا ایک ایک بی بی سے فرمایا گھبرانا نہیں، زینب ساتھ ہے اس وقت. ام فروا نہ گھبراؤ، رباب نہ گھبراؤ، علی کی بیٹی ساتھ ہے، پریشان نہ ہونا. یہ کہہ کر آہستہ آہستہ بی بی زینب پورے کاروان کو لے کر آگے بڑھی اور مڑ مڑ کے دیکھتی جاتی تھی کہ کون کون ساتھ آ رہا ہے. علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ پہلے دروازے کو جب بی بی زینب نے طے کیا تو دیکھا دونوں اطراف میں فوج کے دستے کھڑے ہوئے. دوسرے دروازے کو بی بی زینب نے عبور کیا، دیکھا تماشائیوں کا ہجوم لگا ہوا ہے. تیسرے دروازے پر بی بی زینب پہنچی، 7 دروازے تھے. دیکھا عمرہ، امیر لوگ منظر دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے. بس کبھی اور تفصیل سناؤں گا 7 دروازوں کی. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو آج خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جملے کہہ رہا ہوں، 4، 5، 6 دروازے سے گزری اور آقی نے شہر جو نا سج دج کے آئے ہوئے تھے. آخری دروازہ جب رہ گیا تو 7ویں دروازے کے قریب فاطمہ کی بیٹی کمر تھام کے بیٹھ گئی. کیونکہ بی بی جب زینب بیٹھ گئی تو قافلہ بھی روکا. عابد بیمار نے ہتکڑیوں والے ہاتھوں کو جوڑا، کہا پھوپھی اماں یہ آخری منزل بس رہ گئی ہے. پھوپھی اماں اب اس وقت صبر کا کمال ہے، اس وقت دکھلانا ہے. فرمایا بیٹا نہیں، میں بے صبری کی وجہ سے نہیں بیٹھی، چاہتی تھی کہ جب سب جمع ہو جائے نا تو مڑ کر ذرا نانا کو سلام تو کر لوں اور کہہ دوں نانا آپ کی نواسی دربار جا رہی ہے. نانا بی بی زینب پہنچی ہے دربار شام میں تو دربار میں جگہ نہیں تھی، ہجوم تھا تماشائیوں. یا اللہ. حتیٰ طے ہوا کہ جو بعد میں 7 میں جو مسجد ہے اموی مسجد، وہاں پر دربار سجایا جائے. وہاں پر کرسیاں لگائی گئی. 900 کرسیوں کی تعداد ملتی ہے تاریخ میں، 900. ہر کرسی پر قبیلے کا ایک سردار بیٹھا ہوا تھا. ساتھی نے مملکت بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ملکوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے اور علی کی بیٹی کھڑی تھی. روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا، حتیٰ یہودی حکومتوں کے سفیر بیٹھے ہوئے تھے اور بی بی زینب رسن بستہ کھڑی تھی. اور جو سردار بیٹھے تھے نا ان کے پیچھے بھی غلام زرعی کمر بند باندھے ہوئے کھڑے ہوئے تھے اور ہر ایک اپنے عہدے کی نمائش کر رہا تھا. اور ایسے میں دربار میں ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی تھی، وہ دیکھو محمد کی نواسی ہے، وہ دیکھو فاطمہ کی بیٹی ہے. اکیلی زینب تھی جو بچوں کو بچا رہی تھی سپاہیوں کے شر سے. صاحب ریاض کی عبارت ہے یہ، انہوں نے لکھا ہے کہ جب بچوں کو سپاہی جو ہے نا گھسیٹ گھسیٹ کے اندر لے کر آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چلو حاکم نے تمہیں بلایا ہے، تو جیسے تازیانہ اٹھاتے تھے نا
تو بچے خدا کا واسطہ دے کر کہتے تھے ہمیں نہ مار للہ، ہمیں نہ مار، ہم پہلے سے بہت زخمی ہیں، ہم خستہ ہیں۔ بی بی زینب بچوں کے پاس آ کر کہتی تھی گھبرانا نہیں بچوں، ابھی اسد اللہ کی بیٹی موجود ہے، عباس کی بہن زندہ ہے ابھی۔ یہ ہے بی بی زینب، واضح ہو گیا اب؟ حتیٰ جب یزید شراب کے نشے میں تھا اور زہر ابن قیس اس ملعون سے پوچھتا تھا یہ کس کا سر ہے؟ زہر نے کہا اے امیر یہ حسین کا سر ہے۔ پھر اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا عباس کا سر ہے۔ کہا یہ کون سا سر ہے؟ کہا علی اکبر کا سر ہے۔ پھر کہا یہ دو سر کون سے ہیں؟ کہا یہ اول و محمد کے سر ہیں۔ ماں سیدہ زینب کے سامنے ان پھول جیسے بچوں کے سر موجود تھے کٹے ہوئے، لیکن سلام اس ماں پر کہ اول و محمد کا ماتم نہیں کرتی تھی، یا حسین کہتی تھی، یا اللہ، علی اکبر کا ماتم کرتی تھی، عباس کا ماتم کرتی تھی۔ عزیزوں میں آ رہا ہوں شہزادی کے بچوں تک، لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب یزید نے یہ پوچھنا شروع کیا تھا نا کہ من حاضی، لعین یہ پوچھتا تھا یہ کون ہے، یہ کون سی بی بی ہے، من حاضی یہ کون سی بی بی ہے؟ علی و زہرا کی بیٹیوں کے نام درباروں میں ایسے لیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد بی بی زینب کھڑی تھی، اس لعین نے کہا من حاضی المتکبرہ، یہ غرور کرنے والی بی بی کون ہے؟ یا اللہ، دربار ساکت تھا، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بی بی کا نام لے۔ بی بی نے کہا میں رسول کی نواسی علی کی دختر ہوں، یا اللہ۔ اس وقت پھر واقعات ہوئے، وہ میں کبھی انشاءاللہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، مجھے آگے نہیں سنانا، لیکن سوچو دربار میں، ایک شرابی کے دربار میں جہاں حسین کا کٹا سر سامنے ہو، جہاں پر یزید دندان حسین پر چھڑی مار رہا ہو، اور اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا کمال صبر و استقامت، یہ ہے وہ بی بی۔ آپ سنتے جائیے گا جس نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے۔ 7 اور 8 برس کے بچے ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر طیار اول محمد کو چھوڑنے آئے تھے مقام تنعیم تک۔ جب قافلہ مدینہ سے چلا تھا نا، اس وقت بچے ساتھ میں نہیں تھے، لیکن مکے کے قریب جب قافلہ پہنچا تو ابوالفضل عباس آ کے کہتے ہیں کہ مولا حسین کچھ دیر کے لیے قافلہ روک دیجیے گا۔ کہ عباس ابھی تو ہم ایک منزل سے تھوڑا سا آگے بڑھے۔ کہا نہیں مولا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی قافلے کے پیچھے مسلسل آ رہا ہے تیزی سے۔ حسین نے قافلہ روکا، دیکھا بی بی زینب کے شوہر عبداللہ ابن جعفر طیار 2 بچوں کو لے کر آ رہے تھے۔ آ کر کہتے ہیں کہ اے مولا کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ سے کچھ کلام کر لوں؟ کہ عبداللہ آپ کی زوجہ ہے زینب کبریٰ، آپ جا کر کلام کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار آتے ہیں، ابھی پہلا جملہ کہنے لگے تھے بعد السلام، بی بی نے کہا اے عبداللہ اگر آپ مدینہ سے مجھے ساتھ لینے کے لیے آئے ہیں تو دیکھو آپ میرے شوہر ہیں، میں آپ کے ساتھ چلی تو جاؤں گی، لیکن حسین سے جدا ہو کر زینب کا لاشا ہی یہاں سے جا سکتا ہے، زینب کا جنازہ ہی اٹھے گا، میں زندہ نہیں جا سکوں گی اپنے بھائی سے جدا ہو کر۔ عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے بی بی میں آپ کا شوہر ضرور ہوں، لیکن مجھے آپ کا مقام معلوم ہے، آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں، آپ علی کی دختر ہیں، میں آپ کو کوئی حکم دینے نہیں آیا، میں آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں۔ بی بی آپ کے جد نے فرمایا ہے جب مشکل سفر ہو تو سامان صدقہ ساتھ رکھا کرو، میرے مولا حسین پر سخت مشکل ہے، جب ایک وقت آ جائے کہ جب حسین پر وقت ہو تو ایک کو اپنی جانب سے قربان کر دینا، اور کو اپنی جانب سے قربان کر دینا، محمد کو میری جانب سے حسین پر قربان کر دینا۔ بی بی یا اللہ یا اللہ، سنتے جائیے گا انشاءاللہ۔ بس اور محمد سامان صدقہ بن کر آئے، شب عاشور آ گئی، بی بی زینب نے اپنے بچوں کو بٹھایا ہوا ہے اور بٹھا کر کہتی ہیں کہ دیکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، ایسے جنگ لڑنا کہ تمہارا تعارف بن جائے تمہاری جنگ، بھئی تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، میر انیس نے شق القمر کیا یہاں پر بھی، تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، بھئی فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو۔
اور دیکھو بچوں، میری دو باتیں یاد رکھنا، ایک تو کہ تمہارے ماموں کا دشمن تمہارے سامنے آ کر بچنے نہ پائے، اور دوسرا یہ کہ دیکھو لڑتے لڑتے فرات کے قریب نہ جانا، اگر فرات سامنے آ جائے تو یاد رکھنا حسین کی سکینہ پیاسی ہے، حسین کا ننھا علی اصغر پیاسا ہے۔ عزیزوں، عاشور کا دن آ گیا، بار بار بچے آ کر کہتے ہیں ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دے ماموں۔ ماموں اور بھانجے کا بڑا پیار بھرا رشتہ ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن یہ وہ بھانجے تھے جو اپنے ماموں سے موت کی التجا کر رہے تھے، لیکن جب حسین بار بار منع فرماتے ہیں تو بہن آئیں اور آ کر کہتی ہیں کہ اے حسین، میں نے کبھی آپ سے کوئی چیز مانگی نہیں ہے زندگی میں، آج میں مانگ رہی ہوں وہ یہ کہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو، نہ روکو انہیں۔ بس بہن کی خواہش بھی آ گئی، حسین نے بس اصرار اجازت دی، ایک کو حسین نے گود میں اٹھایا، ایک کو عباس نے گود میں اٹھایا۔ عزیزوں، آپ بھی صاحب اولاد ہوں گے نا، ابھی تک اگر کوئی میرے جملوں کو نہیں سمجھ پایا کہ کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، اپنے 7-8 برس کے بچوں کو دیکھ لینا، کیا ایسے بچے بھی تیر کھانے کے لیے ہوتے ہیں؟ کیا 7 برس کے بچے بھی تلواروں کے سامنے جانے کے لیے ہوتے ہیں؟ وہ بچے جو 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، ارے یہ فاطمہ کے نوازے ہیں، کیا زینب کے بچوں کے یہی مقدر تھا کہ انہیں مقتل میں تلواریں مار مار کر قتل کر دیا جائے؟ بس یہ دونوں بچے پہنچے ہیں، اگرچہ کہ 7 اور 8 برس کا سن ہے، لیکن حیدری شیر ہے، جعفر طیار کا خون ہے، زینب کے لال رنگ کی فضاؤں پہ چھا گئے، ایک پل میں لشکروں کے قدم ڈگمگا گئے، گھبرا کے شمر نے عمر سعد سے کہا یہ حیدر کے ساتھ جعفر طیار آ گئے۔ ارے حیدر کرار، جعفر طیار کی یاد آ رہی تھی، بے پناہ جنگ کی دونوں بچوں نے، لیکن 3 دن کے بھوکے تھے، 3 دن کے پیاسے بھی تھے۔ ایک وقت آیا لشکروں نے گھیر کے مارا، کہیں سے تلوار کہیں سے نیزے، دونوں بچے زمین پر گرے، کہا مامو عباس، کہا مامو عباس مدد کیجئے گا، مامو حسین ہمارا آخری سلام قبول کیجئے۔ عباس اور حسین پہنچے دونوں بچوں کے لاشوں تک، خون سے لپٹے ہوئے دونوں بچوں کے ہاتھ تھے۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ ابوالفضل عباس علیہ السلام کے چہرے مبارک کو ایک بچے نے جیسے اور نے قریب کیا، اپنے لبوں کو عباس کے کان کے قریب لے کر گیا، کہتا ہے کہ اے ماموں جب آپ ہمیں خیموں میں لے کر جائیے گا نا تو ہماری ماں سے کہہ دیجیے گا ہم نے پانی نہیں پیا۔ اے مامو حسین آپ کہہ دیجئے گا ہم فرات کے قریب نہیں گئے۔ اللہ اکبر، کل علی اکبر کی شہادت کا بیان ہوا تھا، کل بھی بی بی زینب سوگوار دی، آج زینب کے بچوں کا بیان ہے۔ مجھے کہنے دو، مدینہ سے نانی آئی ہے پرسہ لینے، شام سے ماں آئی ہے، بی بی زینب آج فرش عزا پر ہے، ارے آج میرے بچوں کا ماتم ہو رہا ہے، وہ ماں جو اپنے بچوں کا ماتم نہ کر پائی، بی بی کی نگاہیں آپ کی آنکھوں پر ہے، کون میرے آل محمد کا نام سن کر رو رہا ہے؟ بی بی جھولیاں پھیلا کر دعائیں دیں گی، کہیں گی اے بھیا حسین یہ میرے آل محمد کے عزادار ہیں۔ جب حسین خیمے میں لے کر آئے لاش اول محمد کو، بنی ہاشم کی قربانی جب بھی آتی تھی نا سب سے پہلے بی بی زینب آگے بڑھتی تھی، آگے بڑھ کر اس قربانی کے لیے بی بی عزا بچھاتی تھی، لیکن 2 بچوں کے لاشیں آئے ہیں، اب ان کی ماں کہیں نظر نہیں آتی۔ یا اللہ، امام حسین پکارتے ہیں اے بہن آ جائیے، اپنے بچوں کے لاشیں تو دیکھ لیجئے۔ کہا نہیں بھیا، جو فدیہ کر دیا ہے، جو آپ پر صدقہ کر دیا ہے، زینب نہیں دیکھے گی اب ان لاشوں کو۔ حسین کہتے ہیں بہن آپ کا کلیجہ بہت بڑا ہے، لیکن حسین یہ کہتا ہے دیکھ لیں 2 بچوں کو۔ بی بی آگے بڑھی،
दोनों के लाशें रखे थे, 7 और 8 बरस के औन मोहम्मद के लाशें। शरीकतुल हुसैन ने एक हाथ औन के लाशे पर रखा, दूसरा हाथ मोहम्मद के लाशे पर रखा, सर को करबला की जमीन पर रख कर कहा, परवरदिगारा तेरा शुक्रिया, तूने ज़ैनब की कुर्बानी कबूल कर ली। दो जुमले मुझे कहने देना अभी, अल्लाह जाने आज इंशाअल्लाह ताबूत जब बरामद अगर हो गए तो 2 ताबूत होंगे। मुझे नहीं मालूम है कि क्या तबरुकात हैं, लेकिन जहां कहीं भी ताबूत होते हैं तो आपने देखा ना 2 छोटे छोटे अम्मामे और ना मोहम्मद के मासूम से जो छोटे छोटे से ताबूत होते हैं। एक मर्तबा जो लाशें रखे थे, बीबी ज़ैनब ने और मोहम्मद के लाशों पर हाथ रखकर पहले तो सजदा शुक्र किया और फिर कहा, अपनी अम्मा को पुकारा, कहा अम्मा, ऐ माँ फातिमा ज़हरा, आपका हुसैन बहुत बड़ा है अम्मा, हुसैन बहुत अजीम है अम्मा, तेरी बेटी के पास कुछ नहीं था इन 2 बच्चों के सिवा, 2 बच्चे थे, बस मैंने हुसैन पर वार दिया अम्मा। बस 11 मुहर्रम को जब एक एक बीवी अपने वारिसों के पास आकर पहुंची, 2 लाशें ऐसे थे जिनके करीब कोई बीवी नहीं थी। ज़ैनब ने अपने आप को हुसैन के लाशे पर गिरा दिया। अजीजों, कूफा शाम की मंजिलें गुजर गई, बीवी ने याद ना किया उन्हें मोहम्मद को। जिंदान शाम से रिहाई मिली, सर आए, एक एक शहीद के सर को उसकी वारिस बीबी ने गोद में लिया। 2 सर ऐसे थे जिन पर रोने वाला कोई नहीं था, 2 सर एक तरफ रखे हुए थे। शाम की औरतें आपस में बातें करती थी, कहती थी लगता है इनकी मां जले हुए खैमों में जलकर मर गई। इनकी मां जिंदा नहीं है। सज्जाद ने एक मर्तबा तड़प कर कहा, ऐसे ना बोल, अगर इनकी मां ना होती तो सज्जाद मर चुका होता। सज्जाद को अपने पुष्प पर जले हुए खैमों से बाहर निकालने वाली इनकी मां थी। अजीजों, आखिरी जुमले पर आ गया, जब चहलुम्बर बीबी करबला पहुंची तब भी सकीना का जिक्र किया, भैया तेरी अमानत शाम के जिंदान में छोड़ कर आ गई और मोहम्मद को याद न किया। आखिरी मंजिल आई जब ये बीबी मदीना पहुंची, बैतुल शरफ में दाखिल हुई और मोहम्मद के हुजरे नजर आए, मां को छोटे छोटे बिस्तर नजर आए। ज़ैनब का दिल था, तड़प कर कहा, अरे मेरे शेरों, मां तुम पर कुर्बान हो जाए, तुमने मां को सुरखरू कर दिया। बस अजीजों, बीवी बैठ गई और मोहम्मद का फर्श अज़ा में छा लिया। अब्दुल्लाह इब्न जाबर तैयार आगे बढ़े, कहते ऐ बीबी, मुझे औन का गम नहीं, मुझे मोहम्मद का गम नहीं, बस इतना बता दो ये बाजुओं पर रस्सियों के निशान कैसे आ गए। बाजुओं पर रस्सियों के निशान कैसे आ गए। बीवी ने पलट कर कहा, अब्दुल्ला आप ना देख पाए, जब्त ना हो सका, मेरा भतीजा सैयद सज्जाद कूफा से शाम तक देखता रहा। कोई ताजियाने मार रहा था, कोई घोड़े मार रहा था। ज़ैनब की चादर सलाम अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।
حسین 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 کہتے تھی ماں خون بھری میں یاد سے لپٹ کر ہائے علی اکبر کہتے تھی ماں خون بھری میں یاد سے لپٹ کر علی اکبر اور ارمان پہناؤں گی پوشاک شانی ارمان پہناؤں گی پوشاک شانی اور افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر اور 18 برس پال کے پروان چڑھایا علی اکبر اور ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی اور مر جائے گی سوارا جو خبر دیر سنے گی اب
اور تم ایک کی لے کے جو دام توڑ رہے ہو اور نوما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹے ہو دل بھر ہائے ہائے علی اکبر اور پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صدا جب مدینے میں نظر جب مدینے میں نظر آئے گی ویرانی گھر مانا روئے گی تمہیں آل محمد کیوں کہ مانا روئے گی تمہیں آل محمد کیوں کہ اور جب کہ زندان میں تم دونوں کا سر آیا تھا میں نہ روئی تھی تمہیں تم کو گلا مانا روئے گی تمہیں اور محمد کیوں کہ اور مجھ سے پوچھیں گے جو عبداللہ مجھ سے پوچھیں گے جو عبداللہ کہاں کیا وجہ ہے میری نظروں سے نہا ہے بچے اور کیا جواب کو یہ ماں دے گی میرے نور نظر مانا روئے
حجرے دیکھوں گی تمہارے تو تڑپ جاؤں گی، کس طرح سے دل بیتاب کو سمجھاؤں گی، اب نہیں لوٹ کے آئیں گے میرے لاش کے کمر، مانا روئے گی تمہیں اور محمد کیوں کرے ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے، ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے، ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے، ادا
گئے